ایک سوال آیا ہے کہ قنوت نازلہ کب پڑھی جائے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے؟ جی میرے بھائیوں، دیکھو مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا نا تو انہوں نے رجوع اللہ کی طرف کیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آئے، پریشانی کے عالم میں ہوں، کافروں پر ٹوٹ پڑے، کافروں کے شکنجے میں ہوں، ان کی گرفت میں ہوں، مصائب ان پر ٹوٹ پڑے، مشکل حالات ہو مسلمانوں کے، تو ان کو چاہیے وہ قنوت نازلہ پڑھے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے ایک استغاثہ ہے، اللہ کی مدد طلب کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کی مدد و نصرت مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دعائے قنوت یا قنوت نازلہ پڑھی اپنی زندگی کے اندر۔ حضور کی بارگاہ میں چند قبائل آئے، انہوں نے اسلام پہ قبول کیا اور پھر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ تبلیغ کے لیے ہمیں چند بندے دے دیں جو ہمارے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں، وہ لوگ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 70 عباد کرام کو، قاریب کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بجائے دین اسلام قبول کرنے کے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے ان 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پتہ چلی تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 5 نمازوں میں ایک مہینے تک قنوت کیا، ان قاریان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، جنت کی دعا کرتے رہے، اور ان کے لیے، کافروں کے لیے، ان قبائل کے لیے اللہ کے نبی نے وہ دعا فرمائی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی نماز پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کیا، فجر میں اور مغرب میں اور ظہر میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، تو ان تینوں نمازوں میں حضرت ابو ہریرہ نے قنوت پڑھا اور مسلمانوں کے حق میں دعا کی، کافروں کے حق میں دعا کی، اور اللہ کا کرنا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی قنوت نازلہ میں کفار کے لیے دعائیں کرتے اور عرض کرتے، مولا جیسے تو نے یعقوب علیہ السلام کی امت پر تو نے کار غضب نازل کیا تھا، ایسے ان پر بھی نازل فرما، انہیں نیست و نابود فرما۔ تو اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوتی رہی۔ یہ اللہ کے نبی اب تک دعائیں نازلہ کرتے رہے جب تک ان کی دعا قبول نہ ہو، جب تک مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی، جب تک مسلمان قیدی واپس نہ آئے، تب تک اللہ کے نبی نے یہ دعائیں کی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی نے پڑھی؟ آپ نے فرمایا جی بالکل پڑھی۔ فرمایا یہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی نے پڑھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک اپنی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، یہ قنوت پڑھی، یعنی دعا کی، کافروں کے لیے بدعا فرمائی، مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ تو اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اور پھر دوسرا سوال پوچھا حضرت انس بن مالک سے کہ رسول اللہ نے یہ قنوت نماز فجر میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یا بعد میں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا رکوع سے بعد میں پڑھی۔ چند 1 مہینے تک، چند دنوں تک حضور نے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھی ہے۔ تو عزیزان محترم، فقہ حنفی کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ دعائیں، یہ قنوت نازلہ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو کر اسی حالت میں دعا پڑھنا، یہ قنوت پڑھنا، کافروں کے لیے دعا کرنا، ان سے اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرنا، مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اور فقہ حنفی کے نزدیک نماز فجر میں پڑھی جائے گی دوسری رکعت میں، اور امام شافعی کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ ساری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، ساری نمازوں میں جائے، چاہے وہ سری ہوں چاہے وہ جہری ہوں۔ لیکن رد المختار، در المختار کے اندر یہ بات موجود ہے، فقہ حنفیہ کے نزدیک صرف فجر کی نماز میں یہ پڑھنا سنت ہے، باقیوں میں جو باقی روایتیں آتی ہیں کہتے ہیں وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اور نمازوں میں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھے، لیکن فقہ حنفی کے نزدیک فجر کی نماز میں
दूसरी रकत में रुकू के बाद कोमा के अंदर समी अल्लाह लिमन हमीदा के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी। और इसको जमात के अंदर अगर पढ़ा जाए तो फिर इमाम साहब को कुनूत नाज़िला पढ़नी चाहिए, और मुक्तदियों को अगर नहीं आती तो वो सुनकर जहाँ पर इमाम साहब खामोशी इख्तियार करें, रुके, वहां पर वो सारे आमीन बोले। और अगर सबको आती है तो फिर इमाम साहब भी आस्ता आवाज में पढ़े ताकि सारे लोग कुनूत नाज़िला पढ़े, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आज आपको पता है मुश्किल हालात में फ़लस्तीन पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो कम से कम अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हम उधर से और तरीके जा नहीं सकते और कोई तरीका इख्तियार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे पास ये रास्ता मौजूद है कि हम उनके लिए दुआ करें, हम कुनूत नाज़िला पढ़ें, हम उनके हक में दुआ करें, हम कामयाबी की दुआएं करें और कुफ़ार के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उन्हें नेस्त व नबूद फरमाए और मुसलमानों को फतह और कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। और इसको मर्द औरतें दोनों पढ़ सकते हैं, जमात के साथ भी पढ़ी जाए, फ़ातिहा अच्छी बात है, अकेला भी इसको बंदा अपनी नमाज में पढ़ सकता है। और ये कुनूत नाज़िला आप सबको पढ़नी चाहिए, इसको याद करना चाहिए, बड़ी प्यारी इसके अंदर दुआएं, कुरान के अंदर मुख्तलिफ दुआएं, कोई एक दुआ इसके लिए मुकर्रर नहीं है, मुख्तलिफ दुआएं कुरान की जो भी दौर हाजिर के लिहाज से कुफार के लिए दुआ के तौर पर आई हैं, मुसलमानों की कामयाबी के लिए आई हैं, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना, रब्बना इन्नना आमन्ना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इस तरह की मुख्तलिफ दुआएं। लेकिन बहरहाल जो एक सुन्नत दुआ भी है और मनकूल भी है, इंशाअल्लाह मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, अभी आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन पे इंशाअल्लाह। ये आप याद भी कर लें, अपने पास सेव भी कर लें, तो पढ़ा करें इसको मुश्किल वक्त के अंदर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। आमीन बिजाहिद।